اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوایت پارہ سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر ہے 142۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلہ کی طرف نماز پڑھتے تھے اس سے اچانک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہ اس کا اوبرسیٹسنگ ہے۔ قبلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ قبلہ آپ کو پتہ ہے جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، کعبہ، جو کہ مکہ میں ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے تو سب سے پہلے جو تعمیر ہوئی وہ کعبہ کی ہوئی۔ اس کو قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس زمین کو بنانے کے بعد فرشتوں نے اس کو کعبہ کو زمین پر اتارا۔ تو سب سے پہلے فرشتوں نے اس کو اتارا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ یہ پہلی تعمیر یعنی پہلا باون ہوا کعبہ کا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی سب اولاد، سب بچے کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا، آباد کیا اور وہاں پر حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے دوبارہ سے کعبہ کو باون کیا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے خاص طور پر حضرت اسماعیل کو وہاں پر آباد کیا اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دوبارہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری دفعہ کعبہ کو باون کیا۔ تو حضرت اسماعیل کی جتنی بھی اولاد بعد میں مکہ میں آئی وہ سب کے سب کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی جو اولاد ہیں ان میں تقریباً 100 یارے کے بعد، حضرت ابراہیم کی فوت ہونے کے 100 یارے کے بعد ان کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بنے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت بڑے نبی تھے اور ان کی جلیل القدر نبی تھے، اور جنات اور پرندوں اور ہواؤں کو انہوں نے اپنے قابو میں کیا ہوا تھا اللہ کے حکم سے۔ وہ ان کے تابع تھی، یعنی ان کا کہنا مانتی تھی، ہوا بھی، پرندے بھی، ایون کہ وہ چونٹیوں کی جو امائزن ہوتی ہیں ان کی باتیں بھی سن لیتے تھے، اور جنات جو تھے بڑے بڑے وہ ان کے لیے کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مسجد باون کی جس کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ ہیکل کہا جاتا تھا اس وقت، بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کاسل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا جو کہ مسجد تھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان کی جو اولاد تھی بنی اسرائیل اس کو کہتے ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق کے آگے جو نسل ہوئی وہ اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے جو ہے ہیکل کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ بنی اسماعیل میں سے آئے، اب آپ کو دو فرشیدنیں پتہ چل گئی ہیں کہ ایک نسل چلی ہے حضرت اسحاق جو ایک بیٹے تھے ان میں سے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل جن کو مکہ میں آباد کیا حضرت ابراہیم نے، پھر دوسری نسل وہاں سے چلی۔ حضرت اسماعیل کے بعد کوئی پروفیٹ نہیں آئے، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیٹس ڈے پروفیٹ۔ باقی سارے پروفیٹ جو ہیں وہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی نسل میں سے آئے۔ تو کچھ عرصے کے لیے لوگوں نے ہیکل جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کعبہ کے پاس، چونکہ وہ کعبہ کے پاس تھے، وہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، تو کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یعنی وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ میں چلے گئے۔ جب وہ مدینہ میں گئے تو مدینہ میں بہت سارے یہودی رہتے تھے۔ جو یہودی ہیں وہ بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے نا، بنی اسرائیل کو یہودی کہا جاتا ہے، تو وہ یہودی وہاں پر بہت زیادہ رہتے تھے مدینہ میں، اور وہ یہودی جو تھے وہ سب کے سب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بھی یہود کی طرح ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس کا ایک مقصد یہ تھا
تاکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو یہودیوں کو ایک دم سے وہ کوئی چیز بھی ان کو اگینسٹ نہ لگے اپنے، تو صرف ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ عبادت اللہ کی ہی کی جائے گی، چاہے جس طرف مرضی آپ منہ کر لیں۔ تو اصل چیز یہ ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کو فولگن کرنا اصل چیز ہے۔ تو صرف ان کو یہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں اپنا رخ کر کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مستقل ویٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ حکم نازل فرمائے، وہی آئے اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کعبہ کو ہی قبلہ بنا دیں۔ تو یہاں اس آیت کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو جب قبلہ چینج ہوا تو کچھ نادان لوگ، وہ یہود کی طرف اشارہ ہے، کچھ نادان لوگوں نے کہا ان لوگوں کو کیا ہوا، کیونکہ جس وقت قبلہ کی چینج ہونے کی آیت نازل ہوئی تو مسلمان اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے اس کے ڈیوریشن میں جو ہے آیت نازل ہوئی اور اسی وقت سب نے اپنا منہ پھیر لیا قبلہ کی طرف، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، اپنا رخ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو یہ دیکھ کر سارے لوگوں نے یہود نے یہ بات کی کہ کیا ہوا ان لوگوں کو کہ انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے بیت المقدس سے۔ تو ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق ہو یا چاہے مغرب ہو، سب اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، رختگے وے کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ مسلمان ہونا، اصل میں مسلم جو ورڈ ہے وہ اس کا بدایتوں یہ ہے کہ اللہ کو فولگن کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کہا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھو تو اس طرف منہ کر کے پڑھو، جب اللہ نے کہا کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھو تو کعبہ کی طرف ٹرن کر جاؤ۔ اس میں اس چیز کو بیس بنا کے آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ساری ہی سمتیں جو ہیں، مشرق، مغرب، ایسٹ، ویسٹ، سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اصل چیز ہمارا ٹیسٹ کیا ہے کہ ہم اللہ کو فولگن کریں۔ سب سمتیں اللہ کی ہیں، اور اس میں ان یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کو صرف فولگن کرو۔ اب آخری لیٹس ڈے پروفیٹ آ گئے ہیں، اور اب فائنلی قبلہ جو ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی وہ کعبہ ہی ہوگا، کیونکہ ڈے 1 سے کعبہ ہی قبلہ تھا، اب بھی لیٹس ڈے پروفیٹ کے بعد سے قیامت تک کعبہ ہی قبلہ رہے گا۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے کعبہ جو ہے بیت المقدس کی طرف کیا گیا، لیکن اب قبلہ کعبہ ہوگا، وہ مکہ میں ہے، اور اس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں گے، اور اس چیز پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ڈے 1 سے یہی قبلہ ہے مسلمانوں کا، اور قیامت تک یہی قبلہ رہے گا۔ تو یہ بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور جس بچے کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کنفیوژن ہے، تو آپ مجھے پی ایم کریں، میسج کریں، پرائیویٹ میسج کریں، مجھ سے پوچھیں، پھر میں آپ کو جو ہے کلیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔